أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے معزز سامعین و حضرات، آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتوں کے سجدہ تعظیمی اور ابلیس کے انکار اور تکبر کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا اس معلومات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کے اظہار ذکر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے، ابلیس کے انکار و تکبر اور بارگاہ الہی سے اس کی مردودیت کا بیان ہے۔ تفصیل کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کا 5واں باب آپ کی پیش خدمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اور سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف سے ایک خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔
اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اور سورہ صاد میں ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے خاص دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں ہے یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اور سورہ صاد میں ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اور سورہ حجر میں ہے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اور سورہ صاد میں ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل یا جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ اس کے علاوہ آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیش، تیزی اور بلندی چاہنا ہے اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔
یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اسے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں بلکہ ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ سورہ اعراف، سورہ حجر اور سورہ صاد میں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کم تر سمجھا، چوتھے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، پانچویں نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا، چھویں نمبر پر مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ اور رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام پر تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ حجر میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اور سورہ صاد میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو ددکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ حجر میں ہے ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس بات کا ذکر سورہ صاد کی آیت نمبر 79 میں بھی کیا گیا ہے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکرو عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے میرے رب، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا، اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے، تو لوگوں کے مالوں میں ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہ، الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جواب قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا ہے
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو، ابلیس اس میں شریک ہے۔ مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے۔ جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور پھونکے جانے تک کی رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور سورہ حجر میں ہے فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 80 اور 81 میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفخہ کا وقت ہے۔ چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا۔ پہلے نمبر پر کہنے لگا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ دوسرے نمبر پر کہنے لگا کہ لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا۔ تیسرے نمبر پر کہنے لگا انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے۔ چوتھے نمبر پر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ پانچویں نمبر پر کہنے لگا میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ چھویں نمبر پر کہنے لگا لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا۔ ساتویں نمبر پر کہنے لگا تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ سورہ نساء میں ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ سورہ اعراف میں ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا
میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ حجر میں ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور سورہ صاد میں ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اس نے یا تو شیطان نے خود کو محض مجبور مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی اور گستاخی کے طور پر کی۔ اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں، کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم تر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ قد توزعت الہدایا۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ سورہ حجر میں ہے قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور سورہ صاد میں ہے قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ اس حکایت سے متعلق 7 اہم باتیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبۃ اللہ کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، تعظیم کے طور پر صرف سر جھکانا نہ تھا، اگرچہ بعض علماء نے صرف سر جھکانا ہی یہاں سے مراد لیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سجدہ سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین رحمت للعالمین حضور خاتم النبیین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔
اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ بنیادی طور پر سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سجدہ عبادت اور دوسرے نمبر پر ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور سجدہ تعظیم وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے والے کی تعظیم مقصود ہو۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ اور سجدہ تعظیم پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا گیا ہے، اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم فرشتوں نے کی اور بارگاہ الہی میں مزید قرب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور ان کی گستاخی کا ارتکاب ابلیس نے کیا، جس کی سزا میں تمام تر علم و عبادت اور مقام و مرتبہ کے باوجود مردود و ملعون ہوا اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا فرشتوں کی سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے، اور گستاخ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر فرض ہے، اور ان کی ادنا توہین، گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں اور ولیوں کا با ادب رکھے، اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت اور شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے تو ظاہراً مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا، اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش کا مقصد تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت و اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے۔ تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا کرنے کی بجائے اسے مہلت اور اختیار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ چنانچہ پھر خیر اور شر کی اس آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا۔ اس کے علاوہ ان کے نائبین، اولیاء کرام اور علماء کرام کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت اور اختیار دیا، اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا، اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دی۔ ایک قوت اسے کفر و گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے، اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایمان و کفر اور نیکی و برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے۔ تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور کفر و برائی اختیار کرنے والا ناکامی سے دوچار ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔
خلاصہ یہ ہے کہ عزائم کے اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا اور اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ یہاں ہمیں اپنی ذات اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے اس آزمائش میں ہم کامیاب ثابت ہو رہے ہیں یا شیطان کے بہکاوے اور نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ صحیح ایمان اور عقیدہ کے ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی اور سنن و مستحبات پر عمل کرنے والا، اس کے علاوہ اپنے نفس کو بری خواہش اور گناہ سے بچانے والا کامیابی کی راہ پر گامزن ہے، جبکہ باطل عقیدے والا یا فرائض و واجبات کا تارک اور گناہوں کی دلدل میں دنسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم اور اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، ابلیس انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلا سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلا سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح جب چور کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں ایک اور بہت ہی مفید طریقہ آپ کی پیش خدمت ہے کہ کسی صحیح العقیدہ با عمل خوف خدا رکھنے والے کامل شیخ کے مرید بن جائیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کی نصیحت پر عمل کریں۔ یوں ہی اچھے اور نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور انہی کی صحبت میں بیٹھیں۔ برے لوگوں کی صحبت شیطان کے بدترین اور مؤثر ترین جالوں میں سے ایک جال ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سے درس اور نصیحتیں ہیں، لہٰذا ان واقعات کو درس حاصل کرنے کی نیت سے سنیں اور پڑھیں۔ یہاں اس بات سے حاصل ہونے والی چند مزید نصیحتیں آپ کی پیش خدمت ہیں۔ فرشتوں نے کسی پس و پیش کے بغیر حکم الہی پر فوری عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے حکم الہی کو اپنی عقل کے ترازو میں تولا، اسے عقل کے خلاف جانا اور اس پر عمل نہ کر کے بربادی کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم الہی کو من و عین اور چون چنا کے بغیر تسلیم کرنا ضروری ہے۔ حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا، اپنی فہم و فراست کے پیمانے میں تول کر اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا اور مخالف عقل جان کر عمل سے منہ پھیر لینا کفر کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ ابلیس سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بنیادی گناہ تکبر تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور متکبروں کو قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے۔
شیطان کا بہت بڑا ہتھیار لمبی امیدیں دلانا ہے، چنانچہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل، توبہ سے دور اور گناہوں میں مشغول رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی غفلت میں اچانک موت آ جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ اور نیکی کرنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد حل موت، قبر اور آخرت کی یاد ہے۔ نشيم أفراح وتحيا على اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں اور ان سے بچنا لازم ہے، جیسے لڑکیوں کا ابروؤں کے بالوں کو خوبصورتی کے لیے باریک کرنا، چہرے وغیرہ پر سوئیوں کے ذریعے تل یا کوئی نشان ڈالنا، مرد یا عورت کا بدن پر ٹیٹو بنوانا، مختلف خوشی وغیرہ کے مواقع پر چہرے کو مختلف رنگوں سے بگاڑنا، لڑکوں کا اپنے کان چھیدنا، لڑکیوں کا سر کے بال لڑکوں جیسے چھوٹے چھوٹے کاٹنا اور مرد کا داڑھی مڈانا۔ باغتني سرايا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا میں زندگی بھر کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ ابلیس جیسے انتہائی عبادت گزار کا انجام اس کی عبرت انگیز مثال ہے۔ جی تو معزز سامعین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔